بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے غزوہ بدر کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے تو وہاں مختلف چشمے موجود تھے پانی کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چشمے کے پاس قیام کا حکم فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چشمے تھے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ وہ جنگی معاملات کے بڑے ماہر تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ نے یہ تجویز فرمایا ہے مقام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میری اپنی رائے تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میری رائے یہ ہے کہ آپ اپنے صحابہ کو لے کر وہ جو آخری چشمہ ہے نا بالکل اس کے ساتھ اپنے ڈیرے ڈال دیں، اور اپنے جو قیام ہے جنگ کے دوران وہ اپنا پڑاؤ مکمل کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم وہ آخری جو باقی سارے چشمے ان کو پاٹ دیں گے، اور جو آخری چشمہ ہے اس کو حوض بنا لیں گے اور پانی اکٹھا کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اور روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ایک فرشتے نے آ کے تصدیق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت حباب بن منذر کے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق پڑاؤ ڈالا، اور پھر وہ آخری اس پہ حوض بنا دیا، اور باقی سارے چشمے وہ بند کر دیے۔ اور غزوہ بدر میں گویا پانی کے حوالے سے اور پینے کے پانی اور جانوروں کے پانی کے حوالے سے مسلمان بالکل خود کفیل ہو گئے، اور اس کے مقابلے میں جو کفار ہیں ان کے لیے بہت مشکل پیدا ہوگی، کہ پانی پہ قبضہ تو مسلمانوں کا ہے۔ آپ یہ سوچیں سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کتنی جرأت، بے باکی سوچنے اور آئیڈیاز دینے کی کتنی آزادی دی تھی۔ آپ دیکھیں نا، عام حالات میں کوئی لیڈرشپ کی بات کے ساتھ کہ کوئی ڈفر نہیں کر سکتا، کیوں کہ اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ لیڈرشپ پھر میرے خلاف ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کتنا جرأت اور بے باکی عطا کی تھی، اور پھر صحابہ کو آپ دیکھیں بات کرنے کا کتنا انداز دیا تھا۔ یعنی ایک مشکل بات تھی، لیکن حضرت حباب نے کتنی خوبصورتی سے، اور ایسا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا تھا، یہ جرأت بھی تھی کہ خود سے، یعنی دیکھ نہیں رہے کہ کام اگر کم اچھا ہو رہا ہے تو اس کو مزید بہتر کے لیے کسی کے انتظار نہیں کر رہے کہ وہ مشورہ مانگے تو دی، بلکہ خود سے مشورہ دے رہے ہیں، لیکن کتنی خوبصورتی سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی تجویز ہے یا اللہ کو حکم۔ یعنی کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا، عموماً ہم سچ کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، جب ہم نے بدتمیزی کرنی ہو نا تو ہم کہتے ہیں سچ ہی بولتے ہیں ہم، یہ نہیں ہے، بدتمیزی کو سچ نہیں کہا جاتا۔ اتنے خوبصورت انداز میں وہ صحابی رسول نے اپنی بات کی کہ اگلے کے دل کو بھی موم کر لیا، اور تمیز کے سارے درجے وہ طے کر لیے، اور اتنے خوبصورت انداز میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا، اور صحابہ کو یہ پھر کوئی ڈر نہیں تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہم سے ناراض رہیں گے کہ آپ نے کیوں مشورہ دیا۔ اس طرح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی واقعات اور موجود ہیں۔ تو لیڈرشپ کا ایک کمال نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جنگی حالات کے اندر بھی، جو مشکل حالات ہوتے ہیں، جس کے بارے میں عموماً دنیا کہتی ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اور دشمنوں کی بات بھی ہم کریں گے۔ کیا خوبصورت نمونہ تھا جو انسانیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے اندر اور اپنی لیڈرشپس کے اندر بھی اسی کو پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔